السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے رضوان احمد حج اینڈ عمرہ سروسز کی جانب سے 2026 کے لیے حج اینڈ عمرہ کے نئے پیکیجز کا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تک الحمدللہ ہمارے گروپ سے انگول، ادنکی، کندوکور اور دوسرے بہت سارے گاؤں سے بہت سارے لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں۔ آپ ان سے ہمارے گروپ کا فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتنی بہترین سروس دی ہے۔ اتنی بہترین سروس، آپ کمرے میں سوتے رہو، کعبۃ اللہ کے اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑی، اٹھ کر آپ نکلو گے تو 3 منٹ میں اذان ختم ہونے سے پہلے آپ انشاءاللہ مطاف میں رہیں گے۔ اتنی قریب ہوٹل اب تک ہم نے ہمارے عمرہ زائرین کو دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی بہترین سروس دیں گے۔ اب میں 2026 کے لیے عمرہ پیکیجز کا اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس پورے 4 قسم کے پیکیج موجود ہیں۔ سب سے پہلا پیکیج 80,000 کا ہے، جس کے اندر آپ کو سیٹل سروس ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمرہ مسجد حرام سے 1.5 کلومیٹر دور رہے گا اور آپ کے لیے 24 گھنٹے 24/7 ہر آدھے گھنٹے میں آپ کو بس رہے گی۔ آپ بس میں چڑھ کر جب چاہے کعبۃ اللہ کو آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اور فلائٹ انڈیگو ملے گی۔ دوسرا پیکیج ہے 85,000 والا۔ اس کے اندر آپ کو کمرے ملیں گے 500 سے 600 میٹر کے اندر اور فلائٹ انڈیگو ہوگی۔ اور تیسرا پیکیج ہے 95,000 والا۔ اس کے اندر آپ کو کمرے ہوں گے 200 میٹر کے اندر، 200 سے 300 میٹر کے اندر۔ اس کے اندر بھی فلائٹ انڈیگو ہوگی۔ اور چوتھا پیکیج ہے 1,05,000 والا۔ اس کے اندر آپ کو فلائٹ سعودی ایئر لائنس ہوگی اور کمرے 150 میٹر دور میں ہوں گے۔ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی بہترین سروس ہوگی۔ ہماری سروسز اس طرح ہوں گی کہ ہم آپ کو حیدرآباد ایئرپورٹ سے پک اپ کریں گے اور حیدرآباد میں ہی ڈراپ کریں گے، اور ہم آپ کو ویزا، ٹریول انشورنس، لگیج بیگز اور جدہ ایئرپورٹ سے لے کر مکہ کو ایسی بس مکہ سے مدینہ اور ٹوٹل زیارتیں، اور مدینہ سے پھر واپس جدہ تک ایسی بس ہوگی، اور مکے کے اندر بہترین ہوٹل، مدینے میں بہترین ہوٹل اور آندھرا فوڈ، یعنی جس طرح آپ گھر میں رہ کر جس طرح کے کھانے کھائیں گے ویسے ہی کھانے، اتنے بہترین کھانے کہ آپ کو 15 دن کے لمبے سفر میں کبھی گھر کی یاد ہی نہیں آئے۔ ایسے بہترین کھانے ہوں گے، اور آپ کے لیے ہم لگیج بیگ بھی پرووائڈ کریں گے، اور مکے کی لوکل زیارتیں کروائیں گے، مدینے کی لوکل زیارتیں، طائف کی زیارت، حدیبیہ کی زیارت اور بدر کی زیارت، جبل الملائکہ پر بھی آپ کو لے جائیں گے، اور طائف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اوباش لڑکوں نے پتھروں سے مارا تھا وہ جگہ دکھائیں گے، جہاں جا کر حضور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے وہ جگہ دکھائیں گے، اور جہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے باغیچے میں لیٹ گئے تھے وہ جگہ دکھائیں گے، اور بہت بہترین جگہ دکھائیں گے آپ کو، اور مکے میں غار سور دکھائیں گے، غار ہرا دکھائیں گے، عرفات دکھائیں گے، اور بہترین آخر جب آپ سفر پورا کر کے واپس ایئرپورٹ پر آؤ گے تو آپ کو ہدیے میں ہم 5 لیٹر کا زمزم کا کین آپ کے ہاتھ میں دیں گے، اور پھر آپ کو حیدرآباد ایئرپورٹ پر ڈراپ کریں گے۔ عمرہ ایک مبارک سفر ہوتا ہے جو ہر انسان کا سپنوں بھرا سفر ہوتا ہے، جس کے لیے آدمی پوری زندگی روپیہ 2 روپیے 10 روپیے کر کے چھپاتا ہے۔ ایسا سفر یہ کوئی ٹور نہیں ہے، انٹرنیشنل ٹرپ نہیں ہے، اور کوئی ویکیشن نہیں ہے، بلکہ ہم زندگی بھر جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر ندامت اور شرمندگی، کعبۃ اللہ کے پاس جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا سفر۔ یہ سفر اگر کسی صحیح عالم کی رہبری میں ہوگا تو آپ کو وہ ایسے جگہ بتائے گا جہاں جا کر آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس 28 جگہ ایسی ہے جہاں جا کر آپ دعا کرو گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی عالم کے رہبری میں عمرہ کرو گے تو وہ آپ کو 28 جگہ بتائیں گے، اور وہاں جا کر آپ کھڑے ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر بل بلا کر اللہ سے دعا کرو گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا احمد حج اینڈ عمرہ سروسز انگول علماء کی نگرانی میں چلتا ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ علماء رہیں گے، اور آپ کے ساتھ حیدرآباد سے لے کر پھر حیدرآباد واپس آنے تک ہر منٹ ہر سیکنڈ انشاءاللہ علماء رہیں گے، اور آپ علماء کی نگرانی میں عمرہ کرو گے، اور علماء کی نگرانی میں عبادت کرو گے، علماء کی نگرانی میں آپ ہر کام کرو گے انشاءاللہ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ جو پیکیجز آپ کو بتائے گئے ہیں سب بجٹ فرینڈلی پیکیجز ہیں۔
تو آپ اپنے روحانی سفر کے لیے اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اور اپنے روحانی سفر کے لیے سیٹ بک کیجئے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔